میرا نام شازیب ہے۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میری راہ کانپ الفاٹتی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو جنگل کے بالکل کنارے بنا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے، جنگل کے پرانے مکان میں کوئی نہیں جاتا، وہاں کسی کی پرچھائی رہتی ہے۔ مجھے بچپن سے ہارر کہانیاں پسند تھیں، مگر اس رات میں بس یوں ہی جنگل کے پاس چل رہا تھا۔ ہوا تیز تھی، درختوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہو۔ میں واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے جنگل کی گہرائی سے زنجیر گھسٹنے جیسی آواز سنائی دی۔ میں راگ گیا، پھر دوبارہ چررر چررر، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن میں نے خود سے کہا، شازیب، ایک بار دیکھ کر تو آ۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ چند قدموں بعد مجھے وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آیا جس کا ذکر لوگ کرتے تھے۔ دروازہ آدھا لٹکا ہوا، اندر مکمل اندھیرا۔ میں نے گہری سانس لی اور اندر قدم رکھ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں نے ٹارچ جھکائی تو دیکھا، نئی چمکیلی زنجیر۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ پھر اچانک دیوار پر کچھ ہلا، جیسے کوئی لمبی پرچھائی میرے بالکل اوپر سے گزری ہو۔ میں نے ٹارچ اس طرف ماری، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک پرانی دیوار جس میں لمبی لمبی دراڑیں تھیں۔ اچانک میرے کان کے بالکل پاس کسی نے ہلکی سی سانس لی۔ وہ میں تیزی سے مڑا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر میری نظر لکڑی کی پرانی سیڑھیوں پر پڑی جو نیچے تہ خانے میں جا رہی تھیں، اور ان کے کنارے مٹی پر تازہ نشان تھے، جیسے کوئی ہاتھ گھسیٹ کر نیچے اترا ہو۔ خوف کے باوجود میں نیچے اتر گیا۔ تہ خانے میں بہت ڈانسز تھی۔ چند قدم چل کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو، شازیب۔ میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ میں پلٹا، کوئی نہیں۔ پھر میرے موبائل کی روشنی ٹمٹمانے لگی۔ ایک لمحہ مکمل اندھیرا چھایا، اور پھر روشنی آئی تو میں نے دیکھا، تہ خانے کے کونے میں ایک بہت لمبی سیاہ پرچھائی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ زنجیر سے بندھے ہوئے تھے، لیکن زنجیر کا دوسرا سرا زمین کے اندر گھسا ہوا تھا۔ میں بھاگنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اوپر کا دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ اب پورا تہ خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی بچی تھی۔ میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن اچانک کسی چیز نے میرا پاؤں پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچا۔ میں زور سے گر پڑا، موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ مجھے صرف زنجیر گھسٹنے کی آواز آ رہی تھی، چررر چررر، جیسے وہ پرچھائی میرے بالکل پاس آ رہی ہو۔ میں نے پوری طاقت سے لات ماری اور اپنا پاؤں چھڑایا، سیڑھیوں کی طرف دوڑا، اوپر پہنچا، اور حیرت کی بات یہ کہ دروازہ اب کھلا ہوا تھا۔ میں بغیر پیچھے دیکھے باہر بھاگ نکلا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ تیزی سے بند کیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اصل خوف تو تب لگا جب میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے نیچے سے وہی گیلی زنجیر آہستہ آہستہ اندر کھسکتی ہوئی آ رہی تھی، اور کمرے کی دہلیز پر کوئی سیاہ سا سایہ کھڑا تھا۔ پھر اس کی وہی آواز گونجی، شازیب، تم وہاں کیوں آئے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں، چند لمحوں بعد دوبارہ کھولیں۔ سایہ غائب تھا، لیکن زنجیر آج بھی میرے کمرے میں پڑی ہے، بالکل نئی، بالکل گیلی، اور میں آج تک نہیں جانتا وہ کون تھا، اور کیا وہ پھر واپس آئے گا۔ اب پورا تہ خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی بچی تھی۔ میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن اچانک کسی چیز نے میرا پاؤں پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچا۔ میں زور سے گر پڑا، موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ مجھے صرف زنجیر گھسٹنے کی آواز آ رہی تھی، چررر چررر، جیسے وہ پرچھائی میرے بالکل پاس آ رہی ہو۔ میں نے پوری طاقت سے لات ماری اور اپنا پاؤں چھڑایا، سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔
اوپر پہنچا اور حیرت کی بات یہ کہ دروازہ اب کھلا ہوا تھا۔ میں بغیر پیچھے دیکھے باہر بھاگ نکلا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ تیزی سے بند کیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اصل خوف تو تب لگا جب میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے نیچے سے وہی گیلی زنجیر آہستہ آہستہ اندر کھسکتی ہوئی آ رہی تھی، اور کمرے کی دہلیز پر کوئی سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ پھر اس کی وہی آواز گونجی، شاہ زیب، تم وہاں کیوں آئے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد دوبارہ کھولیں۔ سایہ غائب تھا، لیکن زنجیر آج بھی میرے کمرے میں پڑی ہے، بالکل نئی، بالکل گیلی، اور میں آج تک نہیں جانتا وہ کون تھا اور کیا وہ پھر واپس آئے گا۔